اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں رسول اسلام کے اخلاقی خطبے کو لے کر، اخلاقی گفتگو کو لے کر۔ ہماری گفتگو آج 5ویں گفتگو ہے، جس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ چوتھا ایپیسوڈ نمبر 4 امانت داری کے حوالے سے تھا، جس میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا من خان امانتاً فی الدنیا ولم یردها علی اربابها مات علی غیر دین الاسلام۔ جو بھی انسان امانت میں خیانت کرے اور اس کو اس کے مالک تک، اس کے صاحب تک نہ پہنچائے، تو ایسے انسان کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ قرآن مجید کی جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اس کے بعد تمہاری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ 2 ذمہ داریاں اللہ نے صاحبان ایمان کے حوالے کی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بچائے۔ اس آیت کے تحت میں ایک لفظ اور رکھنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں انسان کا جتنا منصب اور عہدہ اور پوسٹ بڑھتی رہتی ہے، اتنا ہی انسان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مثلا میں خود جب تک اپنے گھر میں ہوں تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بچاؤں اور اپنے گھر والوں کو بچاؤں۔ لیکن وہاں سے نکل کر مثلا میں کسی مسجد کا پیش نماز ہو جاؤں تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے لوگ میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو میں ان تمام کے لیے وہ اسباب فراہم کر سکوں جو خود میری بھی نجات کا ذریعہ ہو اور ان تمام لوگوں کی بھی نجات کا ضامن بن سکے۔ اس سے آگے بڑھ کے مثلا میں امام جمعہ ہو جاؤں تو جتنے افراد حدود جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ کے حدود میں آتے ہیں، ان سب کے نجات کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنا عہدہ بڑھتا رہتا ہے، اسی اعتبار سے ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اس لیے بھی اس آیت کو عنوان کلام قرار دیا چونکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ امانت داری کے حوالے سے انسان کیسے امانت میں خیانت کر سکتا ہے، اور موارد خیانت ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند موارد ایپیسوڈ نمبر 4 میں پیش کیے تھے، اور چند موارد آج ایپیسوڈ نمبر 5 میں پیش کر رہے ہیں۔ اسلام نے امانت داری پر بہت زور دیا ہے، اور بہت امین لوگوں کی اور امانت دار لوگوں کی اسلام بہت تعریف کرتا ہے اور مدح سرائی کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں امانت داری کو لے آئیں، خیانت کاری کو دور کریں، اپنی زندگی میں امانت داری کو اپنائیں اور خیانت کاری سے پرہیز کریں۔ جو 4 نمبر ایپیسوڈ میں ہم نے موارد خیانت بیان کیے تھے، ان میں سے پہلا مورد یہ تھا کہ انسان اللہ کے ساتھ خیانت کرے، دوسرا مورد لوگوں کے ساتھ خیانت کرے، اور تیسرا مورد تھا یعنی انسان خود اپنے نفس کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ خیانت کرے۔ آج انہی موارد میں سے ایک چوتھا مورد ہے، انسان اپنے خانوادے کے ساتھ بھی، اپنے خاندان کے ساتھ بھی، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اپنی فیملی والوں کے ساتھ بھی خیانت کر سکتا ہے،
کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ مثلا شوہر کو چاہیے کہ وہ زوجہ کی بنسبت امین ہو، زوجہ کو چاہیے وہ شوہر کی بنسبت امین ہو۔ شوہر کیسے خیانت کر سکتا ہے اور زوجہ کیسے خیانت کر سکتی ہے؟ شوہر اس طریقے سے خیانت کر سکتا ہے چونکہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اور ان کے لیے تغذیہ فراہم کرنا اور غذا فراہم کرنا اور ان کی پرورش و تربیت کی ذمہ داری خود شوہر کے اوپر ہوتی ہے، لہٰذا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے حلال لقمہ اپنے گھر میں لے کے آئے، لیکن اگر حرام مال لے کے اور حرام لقمہ لے کے اپنے گھر میں لا رہا ہے تو یہ خیانت کر رہا ہے، اور یہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے تب بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے زوجہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے امین ہو اور امانت دار ثابت ہو۔ مثلا کیسے؟ زوجہ کو چاہیے کہ کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالے، کسی غیر مرد سے گفتگو نہ کرے، کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات نہ رکھے، یہی امانت داری ہے۔ بلکہ یہ تو خالی اپنے خاندان میں اور اپنی فیملی کے ساتھ امانت داری ہے، بلکہ رسول اسلام تو اس سے بھی اگلے مرحلے میں اور اگلی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں، چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے، کلو، دوسری امانت لوگوں کے ساتھ ہے، دوسری امانت لوگوں کے ساتھ ہے، دوسری امانت داری لوگوں کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے ساتھ کیسے امانت ہو سکتی ہے؟ معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ اور جامعے کے ساتھ کیسے انسان امانت داری سے کام لے سکتا ہے؟ خود چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، کلو ذی صناعت یحتاج الی ثلاث خصال، کوئی بھی کاریگر ہو، کسی بھی کام کو کرنے والا ہو، کسی بھی کام کا کاریگر ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر 3 باتیں پیدا کرے، 3 خصلتیں، 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلی چیز ان یکون حاذقا بعملہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل میں، اپنے کام میں اور اپنی کاریگری میں حاذق ہو۔ حاذق یعنی اسپیشلسٹ ہو، متخصص ہو، اس میں خوب ماہر ہو، جو بھی کام کر رہا ہے اس میں خوب ماہر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماہر نہیں ہوگا، اسپیشلسٹ نہیں ہوگا تو کام کو خراب کرے گا، اور جب کام کو خراب کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے معاشرے کو نقصان پہنچے گا۔ یا اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ مثلا اگر میں کسی منصب پر فائز ہو جاؤں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے بہتر اس منصب کے لائق اور لیاقت رکھنے والا کوئی فرد موجود ہے تو مجھے اس منصب کو قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر قبول کر رہا ہوں تو یہ امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جو چھٹے امام نے ارشاد فرمائی، مؤدیاً لامانتہ، اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھی جا رہی ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے واپس کرے، واپس لوٹائے۔ تیسری چیز مستمیلاً علی من استعملہ، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنے مشتری کو، اپنے گراہک کو، اپنے کسٹمر کو راضی کرے، یعنی بد اخلاق نہ ہو۔ لیکن اگر گراہک کو اور مشتری کو اور کسٹمر کو راضی کرنے کے بجائے اس کو ناراض کر دے اپنے اخلاق سے، اپنی بد اخلاقی سے، تو پھر ایسا انسان امانت دار نہیں ہے بلکہ خیانت کار ہے۔ ایک داستان میں یہاں پر نقل کرتا ہوں۔ اس طریقے کے معاملات ہماری اور آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ ایک شخص ایک عالم کے پاس آئے اور ایک مولانا کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کیا، مولانا میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ کہا کیا واقعہ گزرا ہے؟ کہا میں ایک زمین خریدنا چاہتا تھا، میں نے اس زمین کے پڑوس میں رہنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ زمین کیسی ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اس زمین کو نہ خریدو۔ مثلا اس نے 100 عیب اس زمین کے بیان کر دیے، یا اس زمین کے مالک کے بیان کر دیے کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، تمہیں اس کو خریدنا نہیں چاہیے۔ میں نے جس سے مشورہ لیا تھا اس کی بات کو مان لیا، اور چند دنوں کے بعد جب میں نے اس زمین کے مالک سے پوچھا کہ وہ زمین کیا ہوئی، تو زمین کے مالک نے کہا کہ وہ زمین تو بک چکی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس کو بیچی ہے، کس نے خریدا ہے؟ تو اس شخص نے، زمین کے مالک نے، اسی کا نام لیا کہ جس سے میں نے مشورہ لیا تھا اور مشورہ کیا تھا۔ ایسے معاملات ہماری زندگی میں بھی آ سکتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے فرزند یا اپنی بیٹی کا کہیں پر رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں،
اور آپ کسی سے مشورہ کریں اور وہ آپ کو منع کرے اور خود جا کر وہیں پر رشتہ کر لے جہاں آپ کرنا چاہ رہے تھے، تو ایسا انسان امین نہیں ہے بلکہ خیانت کار ہے، امانت دار نہیں ہے، خیانت کار ہے۔ تیسری امانت داری، بیت المال میں انسان امانت داری سے کام لے، خیانت سے دور رہے۔ جنگ خیبر سے واپسی کے بعد جب مال غنیمت لایا جا رہا تھا تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے مدعم اونٹ سے سامان اتار رہا تھا۔ ادھر سے دشمن کی طرف سے جنگ جاری تھی، دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا، مدعم کے سینے پر لگا۔ تمام اصحاب نے افسوس ظاہر کیا، اظہار افسوس فرمایا، یا رسول اللہ آپ کا صحابی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اظہار افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ کیوں؟ آپ کا صحابی ہے، یہ تو شہید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا پورا بدن جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اصحاب نے عرض کیا رسول اللہ تو شہید ہے، آپ کا صحابی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اس نے بیت المال سے ایک لباس بغیر اجازت کے اٹھا لیا تھا اور اس لباس کو اس نے پہننے کی وجہ سے اس کا پورا جسم جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اعظم الخیانہ خیانت الامہ، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان امت کے ساتھ خیانت کرے، جماعت کے ساتھ خیانت کرے۔ اگر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور میں آپ حضرات کا وقت لے رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں کچھ ایسی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ جو آپ کے لیے سود مند ہو اور مفید ہو اور فائدہ مند ہو، لیکن اگر ایسے ہی آؤں اور وقت برباد کر کے چلا جاؤں تو پھر یہ امانت میں خیانت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی گھر میں آ جائیں، کسی گھر میں داخل ہو جائیں تو وہ گھر کبھی آباد نہیں رہ سکتا ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ارشاد فرماتے ہیں معصوم لا تدخلوا فی بیت الا واحدۃ الا وقد خرب ولم یأمر بالبرکہ شرب الخمر السرقہ والزنا والخیانہ۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس گھر میں بھی یہ 4 چیزیں آ جائیں وہ گھر آباد نہیں رہ سکتا، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس گھر میں کوئی شراب پینے والا ہو، دوسری چیز جس گھر میں کوئی چور رہتا ہو، اور تیسری چیز زنا ہے، اور چوتھی چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ ہے خیانت۔ جس گھر میں خیانت جنم لے لے اور خیانت کاری جس گھر میں پائی جائے تو وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں امانت کو ویسا ہی لوٹاؤ جیسا اس نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ یہ نہ دیکھو امانت رکھوانے والے کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے۔ اگر کسی مجوسی نے بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو ویسا ہی لوٹاؤ جیسا اس نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ پھر 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد الامانۃ تجلب الغنا والخیانۃ تجلب الفقر۔ امانت داری انسان کو بے نیاز بنا دیتی ہے، مستغنی بنا دیتی ہے، اور خیانت انسان کو فقیری میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کو تنگ دست بنا دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں اپنی زندگی میں امانت داری سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔